नफरत की सियासत भारत के टुकड़े कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी को वार्निंग। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पंजाब और बहुत से इलाकों में नफरत की सियासत भारत के दर्जनों टुकड़े कर देगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोहब्बत और रवादारी बांटें, वरना हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े कर देगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और हमसायों को एक्सपोर्ट ना करें, अपनी औकात में रहें। बीबीसी से इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल इश्तियाल अंगेज़ी की जानिब नहीं जाएगी, ताहम इसका इम्कान मौजूद है और हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से तैयार हैं। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी सुन ले, दरिया सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम डट कर भारत का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सिंधु दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे, 4 भाई हैं, मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की हम सब ने मज़म्मत की। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। कौमी क़यादत हिंदुस्तान के खिलाफ यक जुबान, भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी का एहतसाब किया जाए। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। करारदाद का मतन नायब वज़ीर आज़म सागार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं, पाक फौज तैयार, हम एटमी क़ुव्वत हैं। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। आइंदा जंगें शायद पानी के मसले पर हों, कोई मुहिम जोई की गई तो अब पहले से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। पहलगाम में सयाहों पर हमले की मज़म्मत करते हैं, लेकिन भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत ने सबसे पहले हमला सिंतास मुआहदे पर किया। सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत हमेशा ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कलभूषण इसकी मिसाल है। दुश्मन की किसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शेरी रहमान बोली, पहलगाम वाक़या काबिल मुज़म्मत। भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता रहा है। सारी जमातों ने मिलकर भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। अमल वली बोले, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत हम सब के लिए मुकद्दम है। जब भी मुल्क की बात होगी तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने नहरों का मामला जीत लिया, इन्हें मुबारकबाद देता हूं। हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। गजा के कातिल और गुजरात के कस्साब का गठजोड़ बेनकाब हो गया। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल अब भारत में मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ के जरिए अपने नाकाम अज़ाइम को आगे बढ़ा रहा है। हालिया दिनों में होने वाले पहलगाम हमले का पसे पर्दा मकसद भारत में जंगी जुनून को हवा देना और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर दबाव बढ़ाना था। मुस्तदिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। ये एहलकार जदीद
مزید تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں موجودگی نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ پاکستان کے خلاف جاری مذموم مہم جوئی کو سہولت فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مودی گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں بھارت اور پاکستان ایران کے دو برادر اور ہمسایہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ صدیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ تہران، اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی کے نازک موڑ پر نیک نیتی اور خیر سگالی کے تحت مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کو سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم نے بھارتی اقدامات پر قومی سلامتی کمیٹی فیصلوں سے آگاہ کیا۔ نائب وزیراعظم نے بھارت کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ نائب وزیراعظم نے بھارت کو مزید اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا انتباہ دیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ صدر زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو قوم کی امنگوں کی ترجمانی قرار دے دیا۔ کہا پورا ملک ان فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے تناظر میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے صدر کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر کے قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے بھارت کے اقدامات کے جواب میں کیے گئے جوابی فیصلوں کی تعریف۔ نریندر مودی کا کردار سب کے سامنے۔ پاکستان میں بھارت کو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا پہلگام واقعے نے بھارت کی پوزیشن کو مشکوک بنا دیا۔ بھارت نے 5 منٹ کے اندر پاکستان کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ بھارت کے جارحانہ طرز عمل کا پوری قوم منہ توڑ جواب دے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے قوم کا مورال بلند ہوا ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف میں ہے۔ بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارتی ایئر لائنز میں بحران، نائب صدر کا طیارہ بھی تاخیر کا شکار۔ ٹورانٹو، نیو یارک، لندن، ڈنمارک اور دمام سے دہلی کی پروازوں میں 2 گھنٹے اضافی لگے۔ برمنگھم، سان فرانسسکو، فرینکفرٹ اور پیرس سے دہلی کی پروازوں کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ ابوظہبی اتاری گئی پیرس اور لندن کی پروازیں ری فیولنگ کے بعد نیو دہلی پہنچی۔ الماتے اور تاشقند کے لیے 2 پروازیں منسوخ۔ دبئی امرتسر کی پرواز 2.5 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔ ایئر انڈیا کی نئی دہلی، ممبئی سے نیو یارک، لندن اور استنبول جانے والی پروازوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑا۔ متعدد پروازوں کو ری فیولنگ کے لیے ویانا سمیت دیگر ممالک میں لینڈنگ کرائی گئی۔ فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہونے سے بھارتی مسافر مڈل ایسٹ سمیت دیگر ملکوں کی ایئر لائنز کو ترجیح دینے لگے۔ انڈین پروازوں کا فلائٹ ٹائم دورانیہ 2 سے 4 گھنٹے تک بڑھ گیا۔ کرائے میں بھی اضافہ۔ پاک بھارت کشیدگی، اسلام آباد میں سفارتی محاذ گرم، دفتر خارجہ میں ہنگامی بیٹھک۔ پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کا پول کھول دیا۔ مختلف ممالک کے سفیروں کو بھارت کے یک طرفہ دعووں پر بریفنگ۔ بھارت کے الزام تراشی پر پاکستان کا 2 ٹوک جواب۔ دفتر خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو حقائق بتائے گئے۔ سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ نے اسلام آباد میں سفیروں کو پہلگام حملے سے متعلق بریفنگ دی۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہتھیار بنا رہا ہے۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے گا۔ بھارت کی گیدڑ بھپکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سنتاس معاہدے میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس۔ کہا بھارت نے اگر کچھ غلط فیصلہ کیا تو ہم ایسا جواب دیں گے، آپ یاد کریں گے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں گے۔ دشمن سمجھ لے ہم ان کا جھوٹ ناکام کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور حکومت اپنے افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
کہا تھا عدم اعتماد نہ لاؤ، ہمیں حکومت سے بندے خریدنے پڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عدم اعتماد پر مان گئے۔ عدم اعتماد کے بعد میرا موقف تھا فوری الیکشن کراؤ، میرا مشورہ نہ ماننے کا نقصان ہوا، اسی لیے دوبارہ دھاندلی کے ذریعے حکومت بنائی گئی۔ ڈمی الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے اور عام انتخابات نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن میں ضمیر کے لوگ ہوتے تو استعفیٰ دے دیتے۔ جو قوتیں ملک میں نظام مینج کرتی ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی، تب تک نہیں سمجھتا ہم ملک میں عوام کی حکومت قائم کر سکیں گے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ یہ مشترکہ مفادات کونسل کا 52واں اجلاس ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل سیکریٹریٹ نے اجلاس کی طلبی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور 24 حکام کو خصوصی دعوت پر بلایا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں مشترکہ مفادات کونسل میں چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال منصوبے کو نئے نہری منصوبوں سے ندھی کرنے سے گریز کیا جائے۔ اجلاس میں نہروں کے نئے تنازع میں چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے کو متنازع بنانے کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ یہ منصوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کو لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو آباد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کو محرومی کا شکار بنایا۔ مہنگائی میں تاریخی کمی ہوئی، عوام جلد واضح ریلیف محسوس کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اقتصادی ٹیم کی محنت رنگ لانے لگی ہے، ملک کے معاشی اشاریہ مسلسل بہتری کی طرف گامزن ہے، عوام کو معاشی بہتری کے ثمرات پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مہنگائی میں نمایاں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ وزیر اعظم کا حساس قیمتوں کے اشاریے کی سالانہ شرح میں نمایاں کمی پر اظہار اطمینان، کہا پی آئی اے کی نجکاری میں سرمایہ کاروں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے، آئندہ تمام نجکاریوں میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط، بانی پی ٹی آئی کا خط سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کے چیمبر میں پہنچایا۔ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس منصور شاہ کے نام لکھا گیا ہے۔ خط میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا ذکر، خط میں 26 نومبر اور پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری کا بھی حوالہ۔ خط میں کہا گیا قوم کو جمہوریت پر یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف جسٹس کے سامنے تمام گزارشات رکھیں۔ علیمہ خان نے تفصیل سے بات کی، فیملی کی طویل عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی، یہ ایک بڑا کنسرن ہے۔ 3 ججز کا واضح آرڈر ہے کہ ملاقات کرائی جائے، چیف جسٹس سے درخواست ہے، امید ہے بات بنے گی، منگل کو فیملی اور وکلاء کی ملاقات ہو جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب الیکشن کمیشن کے ریڈار پر، عمر ایوب کی کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف کیس کی سماعت 30 اپریل کو ہوگی۔ بابر نواز نے عمر ایوب کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھاندلی کی تحقیقات روکنے کے لیے جاری حکم امتناع ختم کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو اس حلقے کے انتخابات کی مکمل تحقیقات کا اختیار مل گیا ہے۔